يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معلم الجود والوجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین کرام، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کے گھر میں نماز ظہر با جماعت ادا کی. اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ بخشش و نجات بنائے. نماز ظہر با جماعت کی ادائیگی کے بعد ہفتہ وار اصلاحی تربیتی درس حدیثی مبارک محفل میں ہم اور آپ حاضر ہیں، شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو، شمولیت کو، شرکت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کروں، محبت کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش فرمائیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والوجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم لاصحابہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک دن ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، انا نستحی من اللہ یا نبی اللہ والحمد للہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ بات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس ذالک، وہ بات نہیں ہے جو تم سمجھے. یعنی جو یہ کہا استحیوا من اللہ حق الحیاء، کہ اللہ سے حیا کرو، یہ مطلب نہیں کہ تم اللہ سے حیا نہیں کرتے. میں نے یہ کہا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. ولكن من استحیا من اللہ حق الحیاء، لیکن بات یہ ہے کہ جس نے اللہ سے حیا کیا
چاہیے کہ وہ اپنے سر کی حفاظت کرے، اور وہ چیزیں بھی جو سر کے ساتھ ہیں۔ سر کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہیلمٹ پہن لو، حفاظت ہے، سر کی حفاظت ہو رہی ہے۔ کوئی چوٹ نہ لگ جائے، زخم نہ آ جائے، انسان گر جاتا ہے۔ سر کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اپنی فکر کی حفاظت کرو، مثبت سوچ رکھو، اعلیٰ سوچ رکھو، اعلیٰ اخلاق کی سوچ رکھو، آخرت کی فکر کرو، قبر کی فکر کرو، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی فکر کرو۔ امن و امان کی سوچ ہونی چاہیے۔ سر کی حفاظت، جو کچھ سر کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ آنکھیں، کان، زبان۔ اللہ سے حیا کا تقاضا یہ ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انسان سراپا اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا کرتا ہر چیز اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، آنکھوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ آنکھ کی حفاظت یہ ہے کہ آنکھ سے خیانت نہ ہو، دیکھنے کی قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن ایمان والے ہر چیز دیکھنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، بلکہ پابندی ہے۔ اختیار کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے مکلف بنایا ہے، پابند بنایا ہے۔ ہم اس چیز میں آزاد نہیں جو مرضی دیکھیں، جب چاہے دیکھیں، جس کو چاہے جب چاہے دیکھیں۔ نہیں، ہم قوم مسلم ہیں، اللہ اس کے رسول پر ہمارا ایمان ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ہمارا ایمان ہے۔ ہر عمل کا حساب کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو ایسے استعمال کرو جیسے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، منمانی نہ کرو۔ منمانی خلاف ایمان ہے، منمانی نفس پرستی خلاف ایمان ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ یہ واقعی متنبہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ جو عالم الغیب والشہادہ ہے وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی ضرور جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور تمہارے دلوں میں، سینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھیں خیانت کر رہی ہیں تو حیا کا تقاضا یہ ہے کسی اور کو معلوم ہو یا نہ ہو کہ ہم آنکھ سے خیانت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اس کو تو معلوم ہے، تو اللہ
سے تو حیا کرے. اور کوئی نہیں دیکھ رہا. جس نے دیکھنے کی قوت عطا فرمائی ہے، آنکھیں عطا فرمائی ہے، وہ ذات تو دیکھ رہی ہے، اس کے علم میں تو ہے. کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی اور جانے یا نہ جانے، خالق و مالک ذات جانتی ہے. تو حیا کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھ کی حفاظت کی جائے، خیانت نہ کریں. اس لیے خاص طور پر ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی خواتین کو سورہ نور 18 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیجئے میرے محبوب، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں جھکائے رکھیں. اپنی نظروں کو پست رکھیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والی خواتین سے بھی آپ فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں. نظر کی حفاظت ہے، اور یہ اللہ سے حیا کا تقاضا ہے. اور کیا ہے؟ کان ہے، قوت سماعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، سننے کی قوت ہے. یہ اختیار بھی دیا جو بھی سننا چاہیں، لیکن اسی اختیار کی بنیاد پر پابند بنایا. یہ سن سکتے ہو، یہ نہیں سن سکتے، یہ سننے کی اجازت ہے اور یہ چیز سننے کی اجازت نہیں ہے. اسی اختیار کی بنیاد پر اللہ نے پابند بنایا. اسی اختیار کی بنیاد پر انسان مکلف ہے، پابند ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس نفس میں اللہ نے جتنی وسع اور طاقت رکھی ہے وہ اتنا ہی مکلف ہے، پابند ہے. گانے سننا، غلط چیزیں سننا، جس کی وجہ سے ایجاد ہوتا ہے، نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں اور گناہ کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے. گناہ کے راستے، شیطانی راستے، حرام چیزوں کے راستے ہموار ہوتے ہیں. تو ان سب راستوں پہ پابندی لگی ہے. گانا سننا ایسا ہے، دل کے اندر یہ چیز نفاق کو ایسے پیدا کرتی ہے جیسے پانی سبزے کو اگاتا ہے. لہذا ایسے راستوں کو مسدود کرنا چاہیے. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. عوام الناس اور رعیت کی اصلاح کی سب سے بڑی ذمہ داری حکومت پر ہے. ایسے راستوں کو مسدود کیا جائے جو غلط لائنیں ہیں، غلط راستے ہیں، بے حیائی کے جو دروازے ہیں، ان میں پابندی لگنی چاہیے. تو فرمایا جو شخص اللہ سے حیا کرتا ہے، جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے سر کی حفاظت کرتا ہے اور جو کچھ سر کے ساتھ ہے اس کی بھی حفاظت کرتا ہے. اب آئیے زبان کی طرف. بڑی خطرناک چیزیں ہیں. ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اگر صحیح استعمال کریں تو اللہ کی نعمت ہے ہمارے حق میں، اور اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے گا تو بہت ساری ہلاکتوں کا یہ سبب ہے. کیا بات تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی
زبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر مروڑ رہے تھے، ایسے مسل رہے تھے، تو فاروق اعظم نے دیکھا ابوبکر صدیق کیا کر رہے ہیں؟ پھر عمر یہ زبان تو ہے جو انسان کو ہلاکت کے گڑھوں کی طرف لے جاتی ہے، یہ زبان تو ہے، کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں جو افضل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، امت میں صدیقین کے سردار ہیں، جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جن کی صحابیت نص قرآن سے ثابت ہے، جن کی صحابیت کا انکار کفر ہے، یہ وہ ذات ہے۔ جھوٹ کا تعلق زبان سے، غیبت کا تعلق زبان سے، گالی گلوچ کا تعلق زبان سے، جھوٹی گواہی کا تعلق زبان سے، کسی پر قذف تہمت لگا دی، بدی کی نسبت کی زبان سے، جھوٹی گواہی کا تعلق زبان سے، تو یہ تو ہلاکت کی جڑ ہے۔ اللہ اکبر، اس زبان کی حفاظت کی بڑی تاکید ہے۔ اکثر گناہوں کا تعلق زبان سے ہے، تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی اللہ سے حیا کرے گا، جو اللہ سے حیا کرے گا وہی اللہ کی نعمت کو صحیح استعمال کرے گا۔ جو شخص اللہ سے حیا کرتا ہے، جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سر کی حفاظت کرے، اور جو چیزیں اس کے سر کے ساتھ ہیں ان کی حفاظت کرے، یعنی ان کو صحیح استعمال کرے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَىٰ، جو شخص اللہ سے حیا کرتا ہے، جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی پیٹ کی حفاظت کرے۔ لقمہ حرام نہ جانے پائے، حرام کا گھونٹ نہ اترنے پائے، اپنے پیٹ کی حفاظت کرے۔ حلال کا لقمہ اتارے، حلال گھونٹ اتارے، پیٹ کی حفاظت اللہ سے حیا کا تقاضا ہے۔ اللہ، اور ہمارے معاشرے میں تو سود ہے، رشوت ہے، شراب ہے، لوٹ مار ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، پورا بازار گرم ہے، لوگوں کو پرواہ نہیں۔ ظاہر ہے پیٹ جب حرام سے بھرا ہوگا، وہی غذا تحلیل ہوگی، ہضم ہوگی، خون بنے گا، وہی خون رگوں میں آئے گا، اور اسی خون کی گردش سے انسان حرکات و سکنات کرے گا، دور تک اس کے اثرات ہوں گے، دین سے دور ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، ظلم و ستم کرنے سے، لوگوں کے حقوق پامال کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اس لیے کہ اس کے رگوں کے اندر حرام کا خون آ گیا ہے۔ اللہ کی پناہ، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری اکثریت دین کے قریب نہیں آنا چاہتی۔ دل ایسے سخت ہو گئے، قساوت قلبی، دل کا نرم نہ ہونا، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ بدبخت
سختی کی نشانی ہے. لوگ توبہ نہیں کرتے، یہ دل کی سختی ہے. توبہ نہیں کرتے، دل کی سختی ہے. جس دل میں نرمی ہوتی ہے وہی توبہ کرتا ہے. یہاں تو معاملات بہت آگے بڑھ چکے ہیں. توبہ تو وہ کرے جو گناہ کو گناہ سمجھے، اور جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے وہ توبہ کیا کرے گا؟ ہمارے یہاں زیادہ تر حالات اسی طرف جا رہے ہیں. لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، کہتے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے. دین کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، دین کے تابع نہیں ہونا چاہتے. اللہ اس کے رسول کے احکامات کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا اللہ سے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کریں، اور جو چیزیں پیٹ کے ساتھ ہیں بظاہر دیکھیں تو ہاتھ بھی ساتھ ہیں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرے. اکثر کام انسان اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتا ہے. اسی لیے ایک حدیث شریف میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا: من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، سلامت ہوں. ہاتھ اور زبان ان کی حفاظت کی تاکید ہے. تیسری چیز ارشاد فرمائی: وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا. اللہ سے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ موت کو یاد کرنا چاہیے. والبلا، قبر کے اندر ہڈیوں کا بوسیدہ ہو جانا، اس کو یاد کرنا چاہیے، جسے ہم نے یاد کرنا چھوڑ دیا ہے. بلکہ حکم تو یہ ہے: اکثر ذکر حاضم لذات الموت. جو چیزیں دنیا کی لذتوں کو جڑ سے ختم کرنے والی ہیں، جو چیز دنیا کی لذتوں کو جڑ سے ختم کرنے والی ہے، اس کو کثرت سے یاد کرو. اس کو یاد کرنے کا حکم نہیں ہے، کثرت سے یاد کرنے کا حکم ہے. اکثر، کثرت کرو، اس کو کثرت سے یاد کرو. وہ ہے موت. موت کو کثرت سے یاد کرو. یہ بہت ساری چیزوں سے انسان کو نجات دیتی ہے، ہلاکت کی گڑھوں سے بچاتی ہے، آخرت کی فکر دلاتی ہے، دنیا کی جھنجھٹوں سے نجات دیتی ہے. موت کو کثرت سے یاد کرو. یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنی امت کو حکم ہے موت کو کثرت سے یاد کرو. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا. اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا، جو مرید آخرت ہے، آخرت کا ارادہ کیا، تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا. وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. اس کی پوری توجہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے میں ہوتی ہے. اس کی پوری توجہ اپنی آخرت کی طرف ہوتی ہے. یہ اس کی نشانی ہے. دنیا میں تو رہتا ہے لیکن آخرت اس کے پیش نظر ہوتی ہے. ہر کام کرنے سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا نتیجہ مجھے کیا ملے گا، میری آخرت تباہ تو نہیں ہوگی، اس کام کی وجہ سے میری آخرت تو برباد نہیں ہوگی، میری قبر تو خراب نہیں ہوگی. جب وہ یہ سوچتا ہے، اگر اس کو اس کام کے کرنے میں اپنی آخرت کی بربادی نظر آتی ہے، اپنی قبر کی خرابی نظر آتی ہے، تو اس کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور اگر قبر و آخرت اس کی سنورتی ہے تو اس کام کو کر لیتا ہے. جس کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے وہ ایسا کرتا ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل
محض ارادہ نہیں، اس ارادے کو عملی جامہ پہنایا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس نے آخرت کے لیے بھرپور کوشش کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کی، حقوق اللہ کو بھی ادا کرنے کی کوشش کی، حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی کوشش کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور یہ سب کام حالت ایمان میں کر رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ سبحان اللہ، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، یہ وہی خوش نصیب ہیں جن کی تمام تر سعی اور کوشش اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ، تو یہ چیزیں ارشاد فرمائیں حضور مطلوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اللہ سے حیا کرے، جیسا کہ حیا کا حق ہے، حیا کرنے کا حق ہے، تو اس کو چاہیے اپنے سر کی حفاظت کرے، اور جو چیزیں سر کے ساتھ ہیں ان کی حفاظت کرے، اور اس کو چاہیے کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرے، جو چیزیں پیٹ کے ساتھ ہیں ان کی حفاظت کرے، اور اس کو چاہیے کہ موت کو یاد کرے اور قبر کے اندر پوشیدہ ہڈیوں کو یاد کرے، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے، دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے، پھر فرمایا فمن فعل ذلك، جس شخص نے دنیا کی زندگی میں یہ سب کام کیے، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، تو یہ تحقیق شدہ بات ہے کہ اس نے اللہ سے حیا کیا جیسا کہ حیا کرنے کا حق تھا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اور امام احمد نے روایت کی ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن اس کی سند ایک راوی ہے۔ مشکاۃ شریف کی یہ حدیث ہے، آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی زندگی مسافر خانہ ہے، مسافرت کی زندگی ہے، اصل ہماری آخرت ہے، منزل مقصود ہماری آخرت ہے۔ دنیا کی زندگی میں رہ کر ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام